درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسالت بعد رسالتی ولا نبوت بعد نبوتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا رسالت بعد رسالتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، یثرب کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، یثرب کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام نعت خوانان شیر لسان، جملہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالی جل وعلا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے محبوب نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالی ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالی رحیمی اور کریمی والا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی، اور جن احباب کے والدین حیات ہیں اللہ تعالی امام الانبیاء کا صدقہ، والدین کا سایہ اولاد کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائی۔ احباب گرامی، آج اللہ تعالیٰ جل وعلا کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ آپ احباب کے سامنے چند گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، چونکہ آج کل ایک مسئلہ بڑا سر اٹھائے ہوئے ہے۔ اگر کوئی اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر لے، والدین کے لیے ختم شریف پڑھا لے، تو بعض نام نہاد مفتیوں کے توپوں کے سر جو ہیں وہ سنیوں کے گھروں کی طرف ہو جاتے ہیں اور فتویٰ آرائی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ختم پڑھانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرنا اور والدین کے ایصال ثواب کرنا، یہ صرف سنیوں نے اپنے پیٹ کے لیے سارا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ احباب گرامی، بخدا یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ سنی جو بھی کام کرتا ہے یا سنی جو بھی بیان کرتا ہے، اس کا ثبوت یا رب کے قرآن سے ہوتا ہے یا مصطفیٰ کے سونے فرمان سے ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارا عقیدہ تاریخ کا محتاج نہیں، ہمارا عقیدہ واقعات کا محتاج نہیں، ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح یا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں یا رب کے قرآن کے مطابق کرتے ہیں یا مدینے والے کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں۔ اس واسطے الزام لانا اور ایک کہنا کہ جناب والا ایصال ثواب دا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، بلکہ گزشتہ دنوں وچ میں ایک بہت بڑے عالم دین دا خطاب انہاں دا ایک کلپ چل رہا سی، اتنی بڑی داڑھی انہاں دی، ماشاءاللہ سنت رسول اتنی بڑی کہ جڑی سنبھالی نہ جا سکے، تے سر تے امامہ کوئی نہیں سی، انہاں پرنا رکھیا ہویا سی لال رومال، تے جناب بڑی دیدہ دلیری دے نالو ایک کہہ رہے سن کہ جی اے ایصال ثواب جو ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کو بیچتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میں بڑا حیران تھا کہ جناب اتنی وڈی داڑھی بھی رکھ لئی، وڈے علامہ اور فہامہ بھی بن گیا، سارا کچھ ہو گیا، نہیں آیا تے رب دا قرآن نہیں آیا، نہیں آیا تے مصطفیٰ دا فرمان نہیں آیا۔ حضرات، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کے فرامین ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن کی آیتیں بھی نظر آ جاتی ہیں، ہمیں مصطفیٰ کے فرامین بھی نظر آ جاتے ہیں۔ حضرات، ہمارا جو بھی کام ہے وہ الحمدللہ
قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے، اس واسطے کہ کسی نے عقائد بنائے نے دوجیاں نو ویکھ کے، کسے نو عقائد بنائے تاریخ دے اوراق پڑھ کے، کسے نے عقائد بنائے جناب والا کوئی واقعات پڑھ کے، مگر سنیاں نے عقیدے بنائے نے آمینہ نے لال نو ویکھ کے یا لال دے یاراں نو ویکھ کے۔ سمجھ آ گئی؟ ساڑھے عقیدے یا صحابہ نو ویکھ کے بنے نے، ساڑھے عقیدے یا اہل بیت نو دیکھ کے بنے نے۔ بابا سے بلند سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ احباب گرامی، اللہ تعالی جل و علا نے اس کائنات عالم میں 18,000 عالمین کو تخلیق فرمایا ہے، اور پھر علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ 18,000 عالمین کو بسانے کے لیے رب نے 18,000 مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو افضل بھی بنایا ہے اور اعلیٰ بھی بنایا ہے۔ حضرات، اللہ تعالی جل جلالہ خالق بھی ہے، رب ذوالجلال مالک بھی ہے۔ رب ذوالجلال کی صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالی جل و علا میرے رب نے جن جن کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بلائی بھی کر رہا ہے، میرا مولا انہیں رزق بھی عطا کر رہا ہے، میرا مولا ان کے ساتھ خیر خواہی بھی فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ احباب گرامی، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک، ساری کائنات کے ساتھ بلائی اور خیر خواہی فرمانے والی ذات ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ میرے رب نے جس شے کو تخلیق فرمایا، جس مخلوق کو تخلیق فرمایا، انسان تو انسان رہ گئے، اگر انسان ہو کے جانور کے ساتھ اگر بندہ بلائی کرتا ہے، اللہ پھر بھی بیڑے پار فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ انسان تو انسان ہے نا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ بلائی کرنا، انسان کا مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ نیکی کرنا، اس کا تو مرتبہ بڑا بلند ہے، مگر ایک انسان ہو کے، میرے نبی کا غلام ہو کے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو کے، اگر محمد عربی کا غلام کسی جانور سے بلائی اور خیر خواہی فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ذات پہ مہربان ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ پھر بھی میرا رب مہربان ہو جاتا ہے۔ توجہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر
ایک زانیہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، فاحشہ عورت نے کبھی نیکی کا کوئی عمل نہیں کیا، اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، مگر ایک رات، ایک دن وہ سرے راہ برائی کے ارادے سے جا رہی تھی۔ راستے میں اس نے ایک کنواں دیکھا اور کنویں کے قریب ایک کتیا کو بلکتے ہوئے دیکھا۔ پیاس کی وجہ سے ایک کتیا تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی، پانی نہ پی سکتی تھی۔ حضرات، وہ جو فاحشہ عورت تھی جس نے کبھی کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا تھا، اس کے دل میں اس کتیا کے لیے رحم آ گیا، اس جانور کے لیے ترس آ گیا۔ اس فاحشہ عورت نے دائیں بائیں دیکھا، نہ کوئی ڈول ہے، نہ کوئی رسی ہے، نہ کوئی برتن ہے جس سے وہ پانی نکال سکے۔ اس عورت نے اپنی جوتی اتاری، اپنا دوپٹہ اتارا، جوتی کو دوپٹے کے ساتھ باندھ کر اس نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے اس نے پانی نکالا، جوتی کے ذریعے اس جانور کو پلایا۔ ادھر جانور نے پانی پیا، ادھر جانور سیراب ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اسرائیل کو بھیج کر، اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو بھیج کر اس کی روح قبض کرنے کا حکم فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ اللہ رب العالمین، ادھر اس نے پانی پلایا، ادھر جانور سیراب ہوا، ادھر اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم فرما دیا۔ حضرات، وہی عورت، میرے آقا نے فرمایا، وہی عورت کسی بنی اسرائیل کے متقی اور پارسا کے خواب میں آئی، جنت کے باغات میں ٹہل رہی تھی۔ نہیں، سوڑی سوڑی جی، سبحان اللہ۔ وہی عورت جنت کے باغات میں ٹہل رہی تھی، اس سے پوچھا گیا، ساری زندگی تو نے نیک کام نہیں کیا، ساری زندگی تو نے بھلائی نہیں کی، ساری زندگی تو نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے تیری بخشش ہو جائے۔ وہ کہنے لگی، عمر گزری نافرمانیوں میں، مگر ایک دن ایک جانور کے ساتھ میں نے بھلائی کی ہے، اللہ نے اسی وقت میری روح قبض کر کے مجھے جنت عطا فرما دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ انسان تو انسان ہے، انسان ہو کے اگر جانور کے ساتھ بھلائی کرے، اللہ اتنا نوازتا ہے، تو ایک انسان، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اگر بھلائی اور خیر خواہی کرے، پھر خود سوچئے اللہ محمد عربی کے غلام کو کتنا عطا فرماتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، اگر کسی کے ساتھ بھلا کر سکتے ہو، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، کسی کے ساتھ بھلا بھی کرو، کسی کے ساتھ نیکی بھی کرو، کسی کے ساتھ اچھائی بھی کرو، پھر رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے لوگو، جو مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں، پھر عرش والا خدا بھی مہربان ہوتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی مہربان ہو جایا کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ اور بھلائی اور خیر خواہی جو ہے، نیکی، اچھا عمل، اچھے کام جو ہیں، وہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں کہ بس سانسیں چل رہی ہیں تو کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے، سانسیں چل رہی ہیں تو کسی کے ساتھ نیکی کی جائے،
سانسیں چل رہی ہیں تو کسی کے ساتھ اچھائی کی جائے نہیں، فرمایا بلائی اور خیر خائی صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ حقیقی خیر خواہ وہ ہے، حقیقی بھلائی کرنے والا وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے مرنے کے بعد بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی بھی کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ نیکی بھی کیا کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے کسی مسلمان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے جنازہ میں شریک ہونا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کے لیے دعائے استغفار کرنا، یہ علامات ایمان بھی ہے اور ایک اچھے مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ چنگا مسلمان ہوئیے، چنگا رب دا بندہ ہوئیے جڑا اپنے مسلمان بھائی دے جنازے وچ بھی شریک ہوئے، جڑا مسلمان بھائی دے واسطے دعاواں بھی کرے، جڑا مسلمان بھائی دے نال نیکی بھی کردہ رہے۔ حضرات، اسلام میں بندہ اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے تک پہنچانے کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ بندے کا کوئی نیک عمل ہو، کوئی اچھا کام ہو، اس پر جو اللہ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے جو جزا ملتی ہے، اللہ کی طرف سے اسے جو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب اپنے کسی مسلمان بھائی کو زندہ یا مردہ کو عطا کر دے، اسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اور اسلام میں کسی بھی مسلمان کا اپنے کسی مسلمان زندہ یا مردہ کو ایصال ثواب کرنا جائز اور باعث اجر و ثواب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ عمل خواہ نماز کا ہو، تلاوت قرآن کا ہو، ذکر و دعا ہو، حج و عمرہ ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ حضرات، آج لوگ مصطفیٰ کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جناب والا یہ ٹرانسفر کرنے کا نظام جو ہے یہ صرف موبائل کے اندر ہے، یہ ایک دوسرے کو جو ثواب بلٹی کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ اس طرح کا کوئی نظام رب نے نہیں رکھا، کوئی نظام رب کے محبوب نے نہیں رکھا۔ آ میں تجھے رب کا قرآن سناؤں۔ میرے پاک رب نے اعلان فرمایا تھا 14 صدیاں پہلے، میرے رب نے فرمایا او میرے محبوب کے غلاموں، والملائکۃ یسبحون بحمدی ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ فرمایا اللہ دے جڑے نوری ملائکہ نے اور زمین دے اندر جڑے مصطفیٰ دے غلام چلے جاندے نے، انہاں دے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں بھی کر دینے، مغفرت بھی منگ دے رہے ہیں۔ بولو والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ فرمایا فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اندر ہیں بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور میں سوال چھوڑ کے جا رہا میرے محبوب دے غلامو، اگر اللہ دے ملائکہ، اللہ دے نوری فرشتے اگر زمین دے اندر والیاں واسطے دعائے مغفرت کر سکتے نے، دعائے استغفار کر سکتے نے، تو پھر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی واسطے بھی رب دی بارگاہ وچ بخشش بھی طلب کر سکتا ہے، مغفرت بھی رب دی بارگاہ وچ منگ سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، اور یہ بات یاد رکھو، اگر
دعا مانگنا رب کی بارگاہ میں کوئی خاص فعل نہ ہوتا، رب کی بارگاہ میں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے دعا کرنا اگر اس کا کوئی اجر نہ ہوتا، اس کا اگر قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو کبھی بھی میرا رب قرآن میں یہ نہ ارشاد فرماتا کہ آؤ میری بارگاہ دے اندر تے میرے کولو اپنے واسطے بھی منگو تے اپنے مومنین بھائیاں واسطے بھی منگو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید دے اندر بارہا مرتبہ فرما رہے آئے، لوگوں میرے کولو اپنے واسطے بھی منگو، اپنے ماں باپ واسطے بھی منگو، اپنے بہن بھائیاں واسطے بھی منگو۔ اچھیاں بولو، پڑھا قرآن جے تسی آکھو سبحان اللہ۔ نہیں نہ سنیو اتنی ٹلی سبحان اللہ تے قرآن نہیں نہ پڑھیا جانا۔ ہاں تہاڈا ذوق ہوے گا تے میں تقریر کراں گا، جنہ تسی تہاڈی چاہت ہوے گی میں انہاں ہی بیان کر سکاں گا نا۔ تے جے چاہندے ہو کہ تقریر ساڈی مرضی دی ہوے تے سبحان اللہ پھر میری مرضی دی ہوے گی۔ او بغیر رون تو ماں بچے نو دودھ نہیں دیندی، یہ گل ہے یا نہیں؟ بغیر رون تو ماں بچے نو دودھ نہیں دیندی، تو بغیر سبحان اللہ تو مولوی کی میں کوئی سنا دے وے؟ باواز بلند مسکرا کے آکو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ہن تے اور برکتاں ہو گئی ہیں، ایتھے اگے آ جاؤ جی میرے کو، ماشاءاللہ۔ چلو جی پڑھ دیں رب دا قرآن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید دے اندر کہ میں اپنی بارگاہ وچ دعا کرن دا حکم ارشاد فرما رہے آئے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ آکھو تے رب دا قرآن پڑھیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، دن میں جتنی مرتبہ بھی، چاہے 5 مرتبہ، چاہے 7 مرتبہ، چاہے 10 مرتبہ، دن اور راتوں میں جب بھی میری بارگاہ میں آؤ، جب بھی میری عبادت کے لیے آؤ، جب بھی میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آؤ، میری عبادت کرتے ہوئے فرمایا پہلے قیام کرو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کر کے فرمایا پھر 2 زانوں بیٹھ کے پہلے میرے یار پہ سلام پڑھو۔ فرمایا پہلے میرے یار پہ، پہلے میرے حبیب پہ سلام بھیجو، پہلے میرے حبیب کی ذات پہ درود بھیج کے فرمایا میری بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرو ربنا اغفر لی، اے میرے مولا میری بخشش فرما دے۔
فرمایا پہلے اپنے لیے دعا کرو، ربنا اغفر لی، اے میرے مولا میری بخشش فرما، ولی والدیہ، میری بخشش فرمانے کے بعد میرے ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ، پھر اپنے والدین کے لیے مانگ، پھر کائنات کے سارے مومنین کے لیے دعا مانگ، سارے مومنین کے لیے بخشش کی دعا مانگ، سارے مومنین کے لیے رحمت کی دعا مانگ۔ جس دن حساب قائم ہوگا اللہ فرما رہا ہے لوگوں اس لیے کہ میری تو شان یہ ہے، واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا لوگوں میں بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ اے میرے نبی کے غلام، اگر دعا اثر نہ رکھتی، اگر دعا فائدہ نہ دیتی تو اللہ رب العالمین قرآن میں کیوں حکم فرماتا، ہر نماز میں ہم سے دعائیں کیوں کرواتا؟ اللہ رب العالمین دعائیں کرنے کا حکم دے رہا ہے اس لیے کہ جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے، جب بندہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، جب بندہ اپنے مومنین بھائیوں کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے، 14 صدیاں پہلے میرے سونے میرے لجپال محبوب نے فرمایا لوگو ادھر اللہ دے بندے اللہ دی بارگاہ وچ اپنے بھائیاں واسطے ہاتھ اٹھا لیندے نے، ادھر قبر والے آنو اللہ پہاڑاں دے برابر ثواب عطا فرماندا۔ سبحان اللہ، کمزور ہے بابا سے بلند بولو۔ فرمایا جدوں محبوب دا کوئی غلام اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا لے نا اپنے مسلمان بھائیاں دے واسطے، اللہ پہاڑاں دے برابر انہاں نو ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور تھوڑا جا زور لا کے بولو اللہ اکبر۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا گزر قبرستان سے ہوا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک قبر والے مردے کو عذاب ہو رہا ہے، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی گزرے، جب واپس آئے دیکھا جس بندے کو عذاب ہو رہا تھا وہی بندہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ جس بندے کو پہلے گزرتے ہوئے دیکھا عذاب ہو رہا ہے، واپس آئے دیکھا جس کو سخت عذاب ہو رہا تھا وہی بندہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا ربا ماجرا کیے، جدوں اتھوں میں گیا اتھوں میں گزریا اس بندے نو عذاب ہو رہا سی، اور واپس آیا اے بندہ جنت دے باغات دے اندر ٹہل رہا ہے۔ سونیا ربا ماجرا کیے، سونیا ربا وجہ کیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے نبی، اس بندے کے گھر میں بیوی تھی، بیوی کو بچہ پیدا ہونے والا تھا،
اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اس کا بچہ تھوڑا بڑا ہوا، ماں اسے پالتی رہی، ماں اسے سمجھاتی رہی، ماں اسے جوانی کی طرف بڑھاتی رہی، ماں اس کی خدمت و خاطر کرتی رہی۔ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، یہ بندہ بڑا سیاکار تھا، مگر آج اس کی ماں نے اسے اپنے عبادت خانے میں بھیجا۔ چھوٹا سا بچہ کے عبادت خانے میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ہے میرے نبی، چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے۔ اے میرے نبی، چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دیتے ہوئے مجھے رب کو حیا آ رہی ہے۔ آئے ہائے، فرمایا وہ چھوٹا جہا بچہ زمین دے اندر، زمین دے اتے کھڑا ہو کے نا تے رحمان تے رحیم کہہ رہا ہے مینوں، تے اودے باپ نو میں اگ وچ ساڑ دیواں، مینوں حیا آ رہی ہے۔ اللہ تو اتنا حیا کرتا اپنے بندوں سے۔ اگر اولاد بسم اللہ پڑھے اور بغیر اصالے ثواب کے پڑھے، اللہ عذاب کو ہٹا کے جنت کا حقدار بنا لیتا ہے۔ تے جیڑا بندہ صبح شام سورہ یاسین دی تلاوت کر کے اپنی ماں نو بھی بھیجے، اپنے باپ نو بھی بھیجے، اللہ دے ماں باپ نے کتنی مہربانیاں فرماندا ہوئے گا۔ بولو ہائے، کہندے نے جی سالے ثواب دا جواز ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اللہ دے دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، انسان دے منڈے تے بیٹھے ہوئے نے، سجے منڈے تے کرامن تے دوسرے منڈے تے کاتبین، دو فرشتے نے کرامن کاتبین۔ اللہ قرآن وچ انہاں دا ذکر کردے ہوئے ارشاد فرماندا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ فرمایا دو فرشتے نے تے جڑا کچھ تسی کردے ہو او جاندے نے، او لکھ لیندے نے۔ حدیث پاک ہی چاہتا ہے کہ جدوں بندے دا وصال ہو جائے، بندے دا انتقال ہو جائے، کی ہو جائے؟ انتقال ہو جائے۔ ویسے انتقال تو میں نے ایک گل یاد آ گئی، جے تہاڈی سبحان اللہ آوے تے میں سنا دیواں تانوں۔ انج نہیں نا، تھوڑا باواز بلند بولو۔ انتقال، انتقال سے بات مجھے بڑی لطف والی یاد آئی۔ زمین کا انتقال ہو، توجہ، زمین کا انتقال ہو بندے کے نام پہ ہو جاتی ہے۔ پراپرٹی ڈیلر بھی بیٹھے ہون گے، وہ زیادہ سمجھن گے اس گل نو۔ زمین دا انتقال ہوئے بندے دے نام تے ہو جاندی ہے، تے بندے دا انتقال ہوئے زمین دے نام تے ہو جاندا ہے۔ نہیں سمجھے ہو تسی؟ سبحان اللہ، اڈی کمزور ہے۔ ہاں، زمین دا انتقال ہوئے بندے دے نام تے آ جاندی ہے، تے بندے دا انتقال ہوئے زمین دے نام تے آ جاندی ہے۔ کیسا اس مٹی نال اللہ نے انسان دا تعلق رکھے آئے، ہاں، کیونکہ بنایا مٹی دے نال ہے، تے پھر دیواں گا بھی مٹی دے اندر، تے پھر حوالے بھی مٹی دے کراں گا۔ یا اللہ پھر کرم کریں گا، مہربانی کریں گا۔ فرمایا دنیا تے جو مرضی کردہ رہے آئیں، دنیا تے جیویں کردہ رہے آئیں، اساں تو انو دنیا تے نہیں پوچھاں گے، اس واسطے اسی تو اڈے نال پیار ہی بڑا کر دیں ہاں۔ اساں تے اعلان کیتا ہے بنایا بھی سے تے پردے دے اندر بنایا سے، بگاڑاں گے پردے دے اندر بگاڑ۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں ہاں، جدو انتقال ہو جائے نا بندے دا،
فرشتیاں دی ڈیوٹی ختم ہو گئی، جڑا کچھ انسان کردا ہے وہ لکھ دے رہندے نے۔ فرمایا انہاں دی ڈیوٹی جدو ختم ہوئی، فرشتیاں نے رجسٹر کیتے بند تے او اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے۔ اللہ دی بارگاہ دے آسمان دی بلندیاں تے جا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے، مولا جس بندے دے نال تساں نے ساڈی ڈیوٹی لائی سی، ساڈی ڈیوٹی اج ختم ہو گئی، او بندہ زمین دے حوالے ہو گیا، ہن وہ کچھ بھی نہیں کر سکدا، نہ بول سکدا ہے، نہ چل پھر سکدا ہے، نہ گناہ کر سکدا ہے، نہ ثواب والا کوئی کم کر سکدا ہے۔ سونیا ربا اسی دا اعمال نامہ لے کے تیری بارگاہ دے اندر آ گئے ہاں، اسی ہن آسمان وال آ گئے ہاں۔ اللہ دی آواز آندی، او میرے فرشتو آسمان تے میرے ملائکہ دے نال بھرے ہوئے نے۔ نہیں بولے ہو، نہیں توجہ فرمائی تساں۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر فرشتے چلے گئے، مولا ساڈی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اسی تیرے وال آ گئے ہاں، آسمان وال آ گئے ہاں۔ اللہ فرماندا ہے آسمان تے میرے ملائکہ دے نال بھرے ہوئے نے۔ یا اللہ زمین تے جاواں، آواز آندی زمین تے میرے بندیاں دے نال بھری ہوئی ہے۔ نہیں بول رہے ہو یار تسی سبحان اللہ۔ آہا آسمان تے گئے، آواز آئی آسمان تے فرشتے بڑے نے، زمین وال آکھیا یا اللہ زمین وال جاواں، فرمایا زمین تے میرے بندے بڑے نے۔ عرض کر دینے سونیا ربا کتھے جائیے، سونیا ربا کتھے جائیے، آواز آندی ساری زندگی کدے نال گزاری نے۔ کہ میں سنا ہوا ٹلی قومنو، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ آواز آندی ہے ساری زندگی کدے نال گزاری ہے، سونیا ربا تیرے فلاں بندے دے نال۔ اللہ فرماندا ہے پھر او دے کول چلے جاؤ، عرض کر دینے سونیا ربا او زمین دے حوالے ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے او دی قبر تے چلے جاؤ، او دی قبر تے چلے جاؤ۔ یا اللہ کی کریے، فرمایا او دی قبر تے جا کے میری تسبیح بھی بیان کرو، میرا ذکر بھی کر دے رہو، میری تسبیح بھی کرو، میرا ذکر بھی کرو۔ یا اللہ کدو تک، فرمایا قیامت تک۔ کیوں جو بولو گے تسی سبحان اللہ تو میں آگے چلاں گا۔ فرمایا کدو تک، عرض کی تھی سونیا ربا کدو تک کریے، فرمایا قیامت تک۔ او دی قبر تے کھلو کے میری تسبیح بھی کرو، میرا ذکر بھی کرو۔ یا اللہ کی ہوئے گا، فرمایا ساری زندگی او دے نال رہی ہو، جیڑا تسبیح تے جیڑا ذکر میرا کرو گے اس بندے دے نام اعمال ثواب فرمان دے رواں۔ بولو نا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا تسبیح بھی میری کرو، ذکر بھی میرا کرو، ثواب میرے بندے دے نام اعمال وچ لکھ دے رہو۔ اور رب تے اتنا کرم فرمان والا ہے، اور رب تے اتنا مہربانیاں کردا ہے، اور رب تے اتنا ساڈے نال فضل فرماندا ہے۔ ہاں اج اسی اسی رب دی بارگاہ وچ باغی ہو گئے، سانو نماز دی فکر کوئی نہیں، سانو نیک اعمال دی فکر کوئی نہیں، سانو اپنی آخرت دی اپنی قبر دی فکر کوئی نہیں۔ اور جڑے کر دے نے، کوئی سالے ثواب کر دے نے ماں واسطے کرے، کوئی باپ واسطے کرے، تو پھر جناب والا انہوں روک لیا جاندہ ہے کہ نہیں کر سکتے جی، جائز کوئی نہیں۔ اللہ تے اتنا کرم فرما رہا ہے، بولو نا بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے بندیا تیری طلب وچ دیر ہو سکتی ہے، ساڈے کرم وچ دیر کوئی نہیں۔ ہاں آئے ہائے سبحان اللہ بولو، اگلی گل کریے۔ میرے آقا دی بارگاہ ہے نا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ارشاد فرمایا، لوگو جدو بندہ مر جاوے نا، جدو بندہ ختم ہو جائے، او دی روح دے جسم تو جدا ہو جائے، روح جسم تو جدا ہو جائے، فرمایا کوئی کم نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پر 3 کم ایسے نے جڑا اگر وہ اپنی حیات کر جائے نا، قیامت تک انہوں ثواب ملتا رہے گا۔ 3 کم ایسے نے جڑا وہ کر جاوے، قیامت تک انہوں ثواب ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریۃ، پہلا کم ہے صدقہ جاریہ، کدھر مسجد بنا دے وے، مسجد بن دی ہوئے او دے اندر حصہ لے لے وے، مٹھے بول دے ہو، کدھر مسجد بن دی ہوئے او دے اندر حصہ پا لے وے، ضروری نہیں کہ بنیاد تو لے کے تے مینار تک ساری آپ او تعمیر کرے، نہیں، فرمایا صدقہ جاریہ، مسجد بنائی یا مسجد بن دی سی او دے وچ حصہ لے لیا، کدھر مدرسہ بن رہا سی قرآن پڑھان واسطے، قرآن پڑھن واسطے، او دے اندر اس نے حصہ پا لیا، اور کسی نیکی دے کم وچ کدے لوگاں دی بلائی واسطے راہ بنا رہا سی، او دے وچ اس نے حصہ پا لیا، جانی پایا یا مالی پایا، سمجھ رہے ہو، جانی پایا یا مالی پایا، کدھرے راہ بن رہا سی، کدھرے قبرستان بن رہا سی، او دے اندر اس نے حصہ لے لیا، فرمایا ادا ثواب انہوں مرن تو بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماندہ رہے گا۔ نہیں سمجھے ہو تسی سبحان اللہ، تھوڑی کمزور ہے۔ فرمایا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کرنے والے کا ثواب اس کی موت کے بعد بند نہیں ہوتا، مولا کب تک ملے گا؟ فرمایا قیامت تک اسی انہوں دا اجر عطا فرمان دے رہاں گے۔ او علم ينتفع به، فرمایا ایسا علم جو اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، کسے نو رب دا قرآن پڑھا لیا، کسے نو کوئی سورت پڑھا لئی، کسے نو سونے محبوب دا فرمان پڑھا لیا، نہیں سبحان اللہ بول دے تسی، ایسا علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو، فرمایا جو اس طرح کا علم حاصل کرے، لوگوں کو قرآن پڑھائے، خود بھی قرآن پڑھے، لوگوں کو دین سکھائے، خود بھی دین سیکھے، لوگوں کو مصطفیٰ کا فرمان پڑھائے، خود بھی پڑھے، فرمایا مرن تو بعد اسی او دے بینک اکاؤنٹ نو جناب والا بند نہیں ہون دے مانگے، او دے وچ ثواب عطا فرمان دے رہاں گے۔ تیسرا کم کیڑا ہے؟ تیسرا کم بڑا توجہ والا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، او ولد صالح تے گل مک جانی چاہیے سی، مکی کوئی نہیں، 2 الفاظ اگے بھی ہوئے، او ولد صالح نیک اولاد، گل ختم ہو جاندی سی، گل ختم ہو جاندی سی، مگر نہیں، فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، بولو نا، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، فرمایا نیک اولاد بھی ہوئے، کلی نیک ہی نہ ہوئے، یدعو لہ، ماں باپ واسطے دعا بھی کر دی رہے، ہون بول سبحان اللہ، او ولد صالح یدعو لہ، حدیث پاک دے الفاظ نہ ہون میں مجرماں، او ولد صالح تے گل مک جاندی سی،
اولاد نیک ہوئے اللہ پھر بھی اجر عطا فرماندا ہے۔ فرمایا نہیں صرف نیک ہی نہیں، نیک بڑے پھر دے نے اتھے اپنے آپ نو نیک کہندے نے، کہندے ہیں یا نہیں کہندے ہیں؟ تو پھر جدوں ماں دا انتقال ہو جائے، باپ دا انتقال ہو جائے تو دعا کرنا دیندے نے؟ او بولو، او بولو، تقریر میں کر رہے ہیں چھکے تواڈے چھٹے ہونے، کمال ہو گئی یار ہے۔ او بولو تے صحیح نا سنگیو، میں کسے دے پیو دا کوئی کھادا نہیں تے نہ میں کسے دے پیو کو ڈردا نہیں۔ ہاں جڑی گل قرآن چے، جڑی گل مصطفیٰ دے فرمان چے، رب کعبہ دی قسم ہے تختہ دار دے بھی کوئی چار دے وے پھر بھی زیائی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس واسطے کہ اساں دنیا داراں دے لنگر نہیں کھادا، زہرا دے بابا دا لنگر کھادا ہو۔ اللہ کمال کر رہے ہو جناب، سانو حدیث سمجھان گے، لکھیا ہی کوئی نہیں جناب۔ آؤ ساڈے کول کلاس لو، اسی تانوں دساں گے قرآن وچ بھی ماں باپ واسطے دعا کرنا لکھیا ہے تے مصطفیٰ دے فرمان وچ بھی لکھیا ہویا ہے۔ فرمایا او ولد صالح یدعو لہو، فرمایا او ولی نیک اولاد جڑی اپنے والدین واسطے دعا کر دی رہے۔ کی کر دی رہے؟ اپنے ایمان نال دسو، جڑا بندہ نماز جنازہ پڑھ کے کھلو کے اپنے والدین دی چارپائی دے کول، میت دے کول تے ای آکھے کہ جناب میری ماں واسطے دعا نہیں کرنا، جائز کوئی نہیں، اور نیک اولاد ہو سکتی ہے؟ میں فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ تواڈے تے چھوڑ رہا ہوں۔ پڑھے لکھے با علم با شعور حضرات بیٹھے ہو، مینوں دسو کہ اپنی ماں دی قبر ہوئے، اپنی ماں دی میت پئی ہوئے، باپ دی پئی ہوئے، بھائی دی پئی ہوئے، کسے برا دی مومن بھائی دی پئی ہوئے، جیڑا بندہ اے آکھے کہ جناب میں دعا نہیں کراں گا، کیوں کہ جائز کوئی نہیں۔ اولاد اگر ماں باپ واسطے آکھے اولاد نیک ہے، او بولو، جڑی جان نکلن تو بعد پہلی پوڑی ہوندی ہے، اس تے جڑی اولاد تواڈے واسطے دعا نہ منگے، تواڈے کول کی گارنٹی ہے کہ وہ کل قبر وچ رکھ کے تواڈے واسطے دعا کرے گی؟ جڑی آپ بھی نہ منگے تے دعا آکھے کہ میں منگاں گا، او اس تے ناجائز تے فتوے لاوے، اے اس اولاد دی گل نہیں ہو رہی کہ جڑی دعا تو روکے، اے اس اولاد دی گل نہیں ہو رہی کہ جڑی نماز جنازہ تو بعد دعا کرنی ہوئے تے اور روک لے وے، اے اس اولاد دی گل نہیں ہو رہی کہ دفنان تو بعد دعا کرنی ہوئے اور روک لے وے، اے اس اولاد دی گل نہیں ہو رہی کہ جڑی جناب والا گھر وچ کوئی چنگی شے پکا کے اپنے دائیں بائیں پڑوسیاں نو دے کے بندہ آکھے میرے ماں باپ واسطے دعا کر، جڑا او دے تو روکے، اے اس اولاد دی گل نہیں ہو رہی۔ فرمایا او ولد صالح یدعو لہو، فرمایا تینو اسی اولاد دی ثواب قبر وچ ملے گا، اسی اولاد دا ثواب حشر وچ ملے گا، جس اولاد نو تو اے سکھا کے جاویں گا کہ تیرے ٹرن تو بعد تیرے واسطے ہاتھ اٹھا کے منگ دی رہے۔ بولو جڑی اولاد تیرے واسطے دعاواں منگے اللہ دی بارگاہ وچ، اس اولاد دا ثواب تینو قبر وچ بھی ملے گا، حشر وچ بھی ملے گا۔ اپنی اولاداں نو دس کے جاؤ کہ ساڈے پیچھے دعا کرنی نے، اور اے تاں ہی دسو کہ جدو تسی اپنے والدین واسطے کرو گے۔ اے گل ہے یا نہیں؟ ہاں ماحول بناؤ، کم از کم جمعرات رو سارے کار والے نا، سارے اہل خانہ نو بٹھا کے اس موبائل بیچارے دی جان چھڑ کے تے کوئی چنگی شے پکا کے، چنگی شے نہ بھی ہوئے، سبزی سالن جڑا کچھ پکیا ہوئے انہوں رکھ کے، ہیں جی پانی دا ایک گلاس رکھیا تے سونے رب دا قرآن دی تلاوت کی تھی، جڑی سورت آندی ہوئی تے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے
تے اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کریا کرو، اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کریا کرو، اولاد نو عادت پوے گی، اولاد نو سمجھ آوے گی، اس دعا دا اثر جوندیا جی نہیں پتا چلدا، اکھ بند ہون تو بعد پتا چلدا ہے کہ اے دعا کتنی قیمتی ہے۔ ہاں ہن میں چھیڑ بیٹھا اس موضوع نو تے انشاءاللہ ہن مینوں بھی نہیں پتا کتنے تک جائے گا، سمجھ آ گئی؟ ہاں قرآن چوں بھی بیان کران گے تے سونے دے فرمان وچوں بھی بیان کران گے۔ ہاں دعا کرنا نماز جنازہ تو بعد، اس تو علاوہ کھانا سامنے رکھ کے اس سے بھی بڑیاں باساں جی نہیں کر سکتے ہو جی، کیوں جی جائز کوئی نہیں، اسی دساں گے نا جائز ہے یا نہیں ہے، ہاں اسی تو انہوں سمجھاواں گے نا، نماز جنازہ تو بعد دعا نہیں ہے جی، اسی دساں گے جی کیوں نہیں ہے، ہاں تو اساں جے نہیں پڑھیا تے نہ پڑھو، اسی تے دساں گے نا، اساں تے پڑھیا ہویا ہے نا، ہاں تے اے ساری چیزاں ہن انشاءاللہ تعالی ایک دو جمعہ دے اندر بیان کرن دی سعادت حاصل کران گے۔ بہرحال حضرات سنیاں دا کوئی بھی کم ایسا نہیں کہ جڑا قرآن دے خلاف ہوئے یا سونے دے فرمان دے خلاف ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے سنی کوئی بھی کم کردا ہے، میں پہلے بھی جملہ بولے اسی آخر تے بھی ای جملہ تساں ساریاں دی نظر کر رہے ہیں، ساڈا کوئی کم قرآن دے خلاف نہیں، ساڈا کوئی کم مصطفیٰ دے فرمان دے خلاف نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے سنی کوئی بھی کم کرے گا یا رب دا قرآن شاہد ہوئے گا یا مصطفیٰ دا فرمان شاہد ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ عبدی اور میری حاضرین اپنی بارگاہ لم یزل دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، یار زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔